aşık ahar niyamet zan mi pahar piyamet dar gham piyamet ya Mustafa ya Mujtaba irham lana qasdun alman hind tajdar ikna جان بند ہے نبی مختار اتنا مولا مولا. آج ملک کو آزاد ہوئے 7 دہائیاں ہو گئیں. ملک میں تمام مذاہب کے لوگ رہتے ہیں. اس دوران کئی فرقہ پرستوں نے لوگوں کو مذہب اور ذات پات کے نام پر لڑانے کے کام کیے، لیکن ملک کی عوام نے ہمیشہ اتحاد کو قائم رکھا. مولا رے مولا. جب جب ملک میں مذہب اور ذات پات کو لے کر پریشانی آئی ہے، تب تب صوفی معاشرے کے لوگوں نے ثقافتی پروگراموں کے ذریعے اتحاد قائم کیا ہے. نفرت کے اس دور میں بھی صوفیانہ ماحول اور ثقافتی پروگراموں نے گنگا جمنی تہذیب کو زندہ رکھا ہے. سارے گناہ جائیں گے دھل مولائے کل. ہندو مسلم یہ دونوں ملک کی آنکھیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ کورونا وائرس کی جنگ میں ہندوستانی عوام مل جل کر جدوجہد کر رہے ہیں اور صوفیاء کرام کی عطا کی ہوئی تعلیمات اور شریعت کے عین مطابق ہندوستانی مسلمانوں نے پہلے ماہ رمضان میں عبادت گھروں کے اندر، پھر عید الفطر اور بعد ازاں عید الاضحیٰ کو کووڈ-19 کے حوالے سے طبی گائیڈ لائنز اور حکومتی رہنما خطوط کے تحت منائی. میں بے خبر تو باخبر جلوہ تیرا نور سحر. جی ان بزرگان دین کے عقیدے بزرگان دین پہ یعنی کہ انہوں نے کچھ کمایا ہے اپنے لیے تبھی اس درجے پر پہنچ گئے ہیں. اکثر بہت سے لوگ ہیں، کافی لوگ ہیں سر، وہ ان کے پاس آتے ہیں، دعا کرتے ہیں، یعنی کہ ان کو وسیلہ بنا کر اللہ سے دعا کرتے ہیں اور وہ اللہ کے پاس وہ دعا اس کی قبول ہو جاتی ہے. یعنی کہ ایسے ہی بہت سے نوجوان ہیں جو ان کو بھی اس پر عقیدہ ہے کہ 100% ان کو عقیدہ ہے کہ یہ اللہ کے پاس ہماری مغفرت بھی کروا سکتے ہیں. ہمارے ملک میں ہندو مسلمان ساتھ رہتے ہیں، یہاں عیسائی کے کاندھوں پہ سکھ کے ہاتھ رہتے ہیں. ہندوستانی معاشرے کی خاصیت یہاں کی گنگا جمنی تہذیب ہے، جس نے ہر مذاہب کے لوگوں کو ایک دوسرے سے موتیوں کی مالا کی مانند جوڑ کر رکھا ہے. اس مالا کا اگر کوئی سرا کہیں سے ٹوٹ جائے تو نہ صرف یہ مالا بکھر جائے گی بلکہ ہندوستانی سماج بھی ٹوٹ جائے گا. مٹا دیتے ہیں خود کو ہند، ہم کو جان سے پیارا ہے یہ ہندوستان. ہندوستان ہندوستان ہمارا ہے. سازشی عناصر ہندوستانی گنگا جمنی تہذیب کو زک پہنچانے کے لیے طرح طرح کے منصوبے اپنا رہے ہیں. تاہم ہندوستانی عوام نے مذہبی رواداری، ہم آہنگی، بھائی چارہ اور حسن سلوک سے ان منصوبوں اور عزائم کو خاک میں ملا دیا. دراصل یہ صوفیاء کرام اور بزرگان دین کی عطا کی ہوئی تعلیمات کا ثمر ہے جس نے نفرت کی جنگ کو پیار سے جیت لیا. ترنگے کی بلندی کو جھکا سکتا نہیں کوئی، امان اللہ ہمیں دشمن مٹا سکتا نہیں کوئی. ہمارے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھایا ہے، اور جو ان کا محب ہوگا، جو ان کا
ان کے دین کو آگے لے جانے والا ہوگا. وہ یہی کہے گا کہ یہاں جو بھی ہے وہ ایک انسان ہے، خدا کا بنایا ہوا ہے. ہاں ہو سکتا ہے کسی کا دین الگ ہو، لیکن یہ ہمیں نہیں سکھایا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ان اولیاء کرام نے کہ ان کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرو جس سے ان کا دل برداشتہ ہو. یہ مت کہو خدا سے میری مشکلیں بڑی ہیں، یہ مشکلوں سے کہہ دو میرا خدا بڑا ہے. مرکزی حکومت ملک میں کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے خطرات سے نمٹنے کے لیے پوری کوشش کر رہی ہے. اس کے تحت بہت سے اہم اقدامات بھی اٹھائے جا رہے ہیں. سخت اقدامات کے تحت پہلے ملک گیر لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا اور اب ان لاک کا تیسرا مرحلہ شروع ہو گیا ہے. خدا سے میری مشکلیں بڑی ہیں، یہ مشکلوں سے کہہ دو میرا خدا بڑا ہے. ملک کے وزیر اعظم نریندر مودی کا کہنا ہے کہ ان لاک میں لوگوں کو حد سے زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ عالمی وبا کا خاتمہ ابھی نہیں ہوا ہے. ایسے میں احتیاطی تدابیر اپنانا ہی عقل مندی ہے. طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ انسان سے انسان میں منتقل ہونے والے مہلک کورونا وائرس کی زنجیر توڑنے کے لیے سماجی دوری، ماسک کا استعمال اور صحت و صفائی ناگزیر ہے. اگنی میں تپ کے سونا ہے اور بھی نکھرتا، درگم کو پار کر کے ہمالیہ کوئی چڑھا. وبائی بیماریوں اور ناگہانی آفات کے دوران سماجی دوری کے حوالے سے اسلامی تعلیمات موجود ہیں. علماء کرام کا کورونا کے حوالے سے خصوصی پیغامات میں کہنا تھا کہ لوگ حکومت کی ہدایات اور طبی مشوروں پر عمل کریں، جبکہ اسلام بھی یہی حکم دیتا ہے. وہ سرو شکتیوں سے جب ساتھ ہے ہمارے، ہر کام اس کے رہتے ہرگز ہوا پڑا ہے. جو اس وقت مخصوص یہ کام میں لایا گیا ہے کہ مسجدوں کو اور زیارت کو اور جتنی جگہ جمع ہوتے ہیں لوگ ان جگہوں کو بند کر دیا. اور ہم نے اپنی طرف سے بھی اس میں پہل کی ہے، جیسے کہ یہ مسجد شریف ہے میاں شاہ صاحب کی مسجد، اور جو ہی ہمیں پتہ چلا ہمیں تھانے میں بلایا گیا، ہم نے اس کے بعد سے ابھی تک کوئی نماز یہاں ادا نہیں کی ہے. کورونا وائرس متعدی اور مہلک بیماری ہے جو ایک متاثرہ شخص سے دوسرے کو منتقل ہوتی ہے، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے کئی افراد تک پہنچ جاتا ہے، جس کی مثال ہمارے سامنے حقیقت کی صورت میں موجود ہے. اس وبائی معتدی مرض سے محفوظ رہنے کا فی الحال ایک ہی طریقہ ہے کہ افراد ایک دوسرے سے علیحدہ رہیں. علماء کا کہنا ہے کہ اس وقت بھارت سمیت پوری دنیا میں کورونا وائرس کا قہر چل رہا ہے. اس بیماری اور وبا کو روکنے کے لیے کوششیں بھی ہو رہی ہیں. یہ ہمارا اخلاقی اور شرعی فریضہ ہے کہ تمام مکاتب فکر اور انتظامیہ نے جو فیصلہ لیا ہے ہمیں ان کا بھرپور تعاون کرنا چاہیے. مسلم اور بخاری احادیث کے مطابق جس جگہ وبا پھیل جائے اس علاقے میں مت جاؤ، اور جس جگہ وبا پھیلے اور تم وہاں موجود ہو تو اس علاقے سے باہر مت آؤ. موجودہ صورتحال میں اب ہمیں کون سی راہ اختیار کرنی چاہیے، اب یہ کہنے کی گنجائش نہیں. میانہِ پیرو یود کریم کار شدید، میانہِ پیرو یود کریم کار شدید، توت چھس ادنا مریدن منز مرید. میرے رہبر، میں نے ہر وقت
कार शदीद ही किए, मगर मैं भी अदना मुरीदों में से एक मुरीद हूँ।